السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حرمین سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی پیاری حدیث جس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکی اور حرم مدنی کی فضائل میں ایک بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال، کہ دنیا کے تمام شہروں کو دجال یہ روندے گا۔ دجال کا جب فتنہ اٹھے گا تو یہ فتنہ تمام شہروں اور تمام بستیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا، اور الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے، ولیس نقب من انقابها الا علیہ الملائکہ صافین تحرسها، کہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں پر اللہ رب العزت نے ایسے فرشتوں کو صف بصف لگا دیا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں۔ اور فینزل بالسبحۃ فترجف المدینہ، کی جو ہے مدینہ جو ہے یہ 3 جھٹکے اس طریقے سے لگائے گا کہ یخرج الیہ منہا کل کافر و منافق، کہ ہر منافق اور ہر کافر کو وہاں سے نکال کر کے باہر کر دے گا۔ اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی سکونت، مکہ اور مدینہ کے اندر رہنے کا شرف، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ وہاں کے باشندوں کی فضیلت اور حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ انسان اس سرزمین میں رہنے والا آدمی فتنوں سے، دجال جیسے فتنوں سے یہ مامون ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ دنیا کے اندر جو فتنے عام ہیں، ان فتنوں کے بالمقابل حرمین کے اندر جو ہے اس طرح کے فتنے یہ عموماً جو ہے اپنی جڑ پکڑ نہیں پاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، صحابہ کرام کو مکہ اور مدینہ سے گہری عقیدت اور محبت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں جب ایک آدمی اسلام قبول کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہوتا تو اس کو اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے دین سے، اللہ کے نبی کی اس سرزمین سے اس قدر محبت ہوتی کہ اپنے وطن کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ میں آ کر کے وابستگی اختیار کر لیتا، وہاں سکونت اختیار کر لیتا۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں، حضرت ثمامہ بن عسال رضی اللہ عنہ کی زندہ مثال موجود ہے کہ انہوں نے پہلے شہر مدینہ سے نفرت کا، بغض کا، اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے دین سے بغض اور نفرت کا اظہار کیا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہا اس سے زیادہ عمدہ ترین زمین، محبوب ترین زمین کوئی اور نہیں ہے، اس سے محبوب ترین شخصیت کوئی اور نہیں ہے آپ سے زیادہ، آپ کے دین سے زیادہ بہتر دین کوئی نہیں ہے۔ تو اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ ایک اعرابی اور ایک دیہاتی نے مدینہ کے اندر، چونکہ مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کی آب و ہوا سازگار نہیں تھی، وہاں بیماریاں، بخار یہ جو ہے عام تھی، اور اس کی بنا پر جو ہے بہت سارے صحابہ سخت قسم کی بیماریوں کے اندر، بخار کے اندر مبتلا ہوئے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ایک دیہاتی شخص جو ہے، اس نے، اعرابی جو ہے، اس نے وہ مدینہ آیا، اور مدینہ آنے کے بعد اس نے کہا، جب اس کو آب و ہوا راس نہیں آئی تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میری بیعت توڑ دیجئے، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں جو ہے اپنے علاقے میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اسے منانے کی کوشش کی کہ یہاں ٹھہرو، یہ جلد ہی جو ہے یہاں کی آب و ہوا درست ہو جائے گی، لیکن جب وہ نہیں مانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انما المدینۃ کالکیر، مدینہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے، مدینہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے۔ جیسے بھٹی میں لوہے کو گرم کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو تپایا جاتا ہے تو اس کے خراب مادے کو نکال کر سائڈ کر دیتا ہے، اور جو ہے اصل اور خالص چیز کو باقی رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی مدینہ، یہ یہاں سے جتنی بھی کمزور ایمان کے لوگ ہیں، جتنے بھی اس طرح کے منافق قسم کے لوگ ہیں، سب کو نکال کر کے باہر کر دے گا۔ یہ طیبہ ہے، یہ ہر دور میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلف صالحین نے مکہ اور مدینہ کی زندگی کو ترجیح دیا ہے۔ دور دراز سے سلف صالحین، علماء، ائمہ، فقہا اس طریقے سے ہر دور میں ان کو حرمین کے ساتھ گہری وابستگی اور تعلق رہا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من استطاع منکم من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو آدمی مدینہ میں رہ کر کے وہاں وفات پانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ مدینہ میں وفات پائے، مدینہ میں گزران اختیار کرے تاکہ وہیں اس کو موت آئے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، اس لیے کہ جو مدینہ میں وفات پائے گا میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا، میں اس کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور مرتبہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ مدینہ کے اندر وفات پائے۔ مدینہ کے اندر وفات پانے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشی بننے کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اس حدیث کے اندر۔ تو اس حیثیت سے بھی میرے بھائیوں مدینہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے یہ شہادت کی تمنا کرتے تھے کہ شہادت کی موت انہیں ملے اور مدینہ کے اندر رہتے ہوئے شہادت کی موت ملے۔ آپ دیکھیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنے دین کے راستے میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت اپنے رسول کے شہر مدینہ کے اندر مجھے موت دے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور ابو لولو یہودی جو ہے اس نے عین نماز کے وقت میں نماز پڑھاتے ہوئے جو ہے خنجر مارا، اور اس میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اس طور پر قبول فرمایا۔ تو یہ مکہ اور مدینہ کا شرف، اس کا مقام، اس کی حیثیت، یہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہنے والی سرزمین ہے، اور یہاں کے لوگ بہت سارے فتنوں سے معمون ہیں۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ دونوں کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے مدینہ کو محترم قرار دیا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا ہے، حرمت والا بنایا ہے، ایسے ہی میں نے جو ہے مدینہ کو محترم کیا ہے۔ مدینہ میں بھی رہتے ہوئے وہاں کے کانٹے دار جھاڑیوں کو کاٹا نہ جائے، وہاں کے کسی درخت کو اکھاڑا نہ جائے، وہاں کسی کی شکار نہ کیا جائے، کسی جو ہے گری پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے، وہی چیزیں جو مکہ کے لیے ہیں وہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ یہ حرمت والی زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ساتھ گہری وابستگی قائم رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔